ہمارے قومی ہیرو ہیں، تشریف لاتے ہیں عمران خان۔ دفتر میں عمران خان، گھر میں عمران خان، ہوٹل میں عمران خان، ٹیلی ویژن پہ عمران خان، اخبار میں عمران خان، سڑک پہ عمران خان، باغوں میں عمران خان۔ آپ اس عمران خان سے پریشان نہیں ہو گئے؟ دیکھیں معین، کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا اسپورٹس مین کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں، اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اتنی اپریسیشن ملی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیٹ کرتے رہیں لوگ۔ قائم رہے۔ اچھا یہ بتائیے، اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے؟ نہیں، کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں۔ کچھ ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیے، سسپینس یا تو الفریڈ ہچکاک کی فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں، تو آپ شادی کر کے اس سسپینس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد، لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی خاطر میرے خیال میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی۔ مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے، لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا؟ نہیں، کرکٹ کسی بھی کرکٹر کا اتنا، خاص طور پہ جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں، اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی۔ تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی 7 یا 6 منگنیاں تو میرے علم میں ہیں، جو اخبار میں ہم نے پڑھا، ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی۔ ہاں، میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی، اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی۔ تو یہ بڑا، مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی انسان کی، خاص طور پہ 35 سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کہ اس طرح زبردستی کسی کی منگنی کر دینی، اور خاص طور پہ افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی۔ یہ اس کے آپ کی اردو کمزور ہے عمران، عورت نہیں لڑکی۔ میرا مطلب معین صاحب، میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو 6 منگنیاں کرا چکے ہیں، یہ آپ کو ایک سازش ہے، آپ کو نہیں پتا، اخبار والے آپ کی 11 منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا عمران، آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے، وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی بات تھی صدر پاکستان کی کہ جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ، جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے، آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آ گئے؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے، اور جس طرح کہ میرے خیال میں تو جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ ہر ایک پلیئر کو اپنا کیریئر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی۔ لیکن صدر کا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے، اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے۔ جاوید میاں کیپٹنسی چھوڑ چکے تھے، اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا، تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھا گھر والوں کا اس پہ کیا آپ کے تاثر تھا ریٹائرمنٹ پہ؟ جتنے بھی میرے دوست تھے اور گھر والے، سب کا یہ خیال تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا چاہیے، اور وہ اس لیے کہ
ان کی بھی یہی ریزن تھی کہ میں نے کرکٹ کافی عزت سے چھوڑی، اور بجائے اس کے کہ ویسٹ انڈیز جا کے وہ جو عزت بنی تھی وہ چلی جائے، ان کا یہی خیال تھا کہ اس سٹیج پہ چھوڑنی چاہیے کرکٹ کہ جب لوگ یہی چاہتے تھے کہ نہ چھوڑو، بجائے یہ کہ معافی مانگیں کہ اب آپ چھوڑ دیں۔ فینس کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں تو ان کو ریسیو کون کرتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ٹھیک ہے؟ ہاں 2-3 دفعہ نمبر بھی چینج کروایا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی وقت پہ کالز آتی ہیں، اب کوئی سویا ہوا ہو، جگا دیا رات کو 2 بجے کہ جی آپ سے باتیں کرنی ہے، اس طرح کے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر صحیح طرح بات نہ کریں تو کہتے ہیں آپ بہت روڈ ہیں۔ ہاں ظاہر ہے، اب اگر کوئی بچہ رات 2 بجے ٹیلی فون کر کے یہ کہہ دیتا ہے آپ سے بات کرنی ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ہاں کون سے بابا ہیں جن سے آپ مشورہ لیتے ہیں میچ سے پہلے جا کے؟ یہ بس یہ جس طرح منگیاں کروا دیتے ہیں اسی طرح یہ بابے پروڈیوس کر دیتے ہیں۔ میں تو آج تک کبھی اس طرح کی چیز میں بلیو نہیں کیا، میرا ایمان خدا میں کافی مضبوط ہے، اور مجھے کوئی یہ بابے وغیرہ میں تو کبھی بلیف نہیں رہا۔ کسی بابے پہ کوئی بلیو نہیں ہے آپ کا؟ نواز صاحب، پولیس والوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ پولیس والے 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، نہ ان کی صبح ہوتی ہے، نہ دوپہر، نہ شام، تو اس مصروفیت میں سے وقت نکال کے آپ کبھی کرکٹ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، کرکٹ پہ تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، پولیس والے تو عمران، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے پولیس کے بارے میں؟ کھل کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ویسے سمپتھیز ہمیشہ پولیس کے ساتھ رہی ہیں جی۔ 1973 کے بعد سے آج تک ویسٹ انڈیز میں دنیا کی کوئی ٹیم جیت نہیں سکی، تو آپ یعنی ہماری قومی ٹیم کے جیتنے کے وہاں پر کیا چانسز ہیں آپ کی کپتانی میں؟ اس سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹیم کی بھی چانس ہے تو وہ پاکستان ٹیم کی ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے آپ کے ایک فین کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے، وہ اپنا گھر ہے ان کا، ایدھی صاحب کا وہاں پر آج کل مقیم ہے، اور یہ سنجیدہ بات ہے، اس میں کوئی یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے میں عمران خان کی روح آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اگر خواب کی بات ہے تو وہ تو ہمارے لوگوں کو کیا کیا خواب آ چکے ہیں، اب کئی ہماری ٹیم کے لڑکوں کو یہ بھی خواب آ گئی تھی کہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں انہیں کسی سائیکائٹرسٹ کو بھیجنا چاہیے۔ جہاں تک ایدھی صاحب کا، ویسے میں یہ آپ نے ان کی مینشن کی، ان کا میں بہت بڑا فین ہوں، اور میرے خیال میں بہت ہی گریٹ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، غریبوں کے لیے اتنا زیادہ کیا۔